الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 79 سے درس کی ابتدا کریں گے۔ یہ وہی سلسلہ بیان ہے جس میں انبیاء علیہم السلام کی سرگزشت سنا کر قریش کو بھی متنبع کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں پر جو احوال گزرتے ہیں ان کو ابتلاء کے قانون ہی کے تحت سمجھنا چاہیے۔ یہاں کسی کو اگر دولت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، حسن ملتا ہے، علم ملتا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کسی استحقاق کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس سے اگر تکبر پیدا ہو اور انسان حق کے مقابلے میں ان سب چیزوں کو پیش کرنا شروع کر دے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے ہلاکت کو دعوت دی۔ چنانچہ ان کو اس پہلو سے متنبع کرتے ہوئے دعوت دی ہے کہ صبر اور شکر ہی کا امتحان ہے جس سے گزرنے والے کامیاب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اطمینان دلایا گیا ہے، اس وقت جن تاریکیوں میں تم گھرے ہوئے ہو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عنقریب وہ وقت آ جائے گا جس میں اللہ کی رحمت نمودار ہوگی، اس کی نصرت شامل حال ہو جائے گی، اور ہم ان تاریکیوں سے تم لوگوں کو نجات دلا دیں گے۔ چنانچہ پچھلی نشست میں ہم سیدنا یونس کی سرگزشت پڑھ رہے تھے، جس میں آخر میں یہ فرمایا تھا کہ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کو ہم نے غم سے نجات دی، ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ جس طرح پیچھے ہر سرگزشت کا خاتمہ صبر یا شکر کی تلقین پر کیا تھا، اس سرگزشت کا خاتمہ اس بشارت پر کیا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے اس فقرے سے، یعنی اس آخری فقرے سے تمام سرگزشت مطابق حال ہو گئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی اطمینان دلا دیا گیا ہے کہ اس وقت جن تاریکیوں میں آپ لوگ گھرے ہوئے ہیں وہ بھی ایک دن اسی طرح کافور ہو جائیں گے۔ اس سے سورہ کا پورا نظم معلوم ہو جاتا ہے کہ مخاطبین کو وہ صبر اور شکر کی حقیقت سے آگاہ کر رہی ہے، اور صحابہ کو، رسول اللہ کے ماننے والوں کو یہ بتا رہی ہے کہ پیغمبروں پر بھی وہ وقت آئے ہیں جس میں ان کو تاریکیوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اسی انجام تک پہنچاتا ہے جو اس نے صالحین کے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ اس لیے تم بھی اسی انجام کو پہنچو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اب سیدنا زکریا کا قصہ بیان کیا۔ اسلوب وہی ہے، یعنی مختصر طریقے پر دعوت کا یا ان کے حالات کا خلاصہ، اور پھر اس جانب توجہ جس کو پیش نظر رکھ کر وہ بات سنائی جا رہی ہے، یعنی سورہ میں وہ مضمون کے لحاظ سے کس پہلو سے زیر بحث ہے اس کو ساتھ ساتھ قرآن مجید کسی جگہ صریح لفظوں میں اور کسی جگہ اشارات میں بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ وَزَكَرِيَّا،
اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور زکریا پر بھی عنایت فرمائی۔ پیچھے چونکہ یہی مضمون چلا آ رہا ہے، ہم نے فلاں پر عنایت کی، فلاں پر کرم کیا، فرمایا اور زکریا پر بھی۔ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اس دعا سے ان کی سرگزشت کی ابتدا کی ہے، میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ قرآن مجید میں پیغمبروں کی سرگزشتیں جب بھی سنائی جاتی ہیں تو موضوع کے لحاظ سے اتنا ہی حصہ زیر بحث آتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ اس جگہ سے بات شروع کر دی جاتی ہے جہاں سے وہ موضوع کے ساتھ یا سورہ کے مضمون سے متعلق ہوتی ہے۔ اس جگہ ان کی دعا سے بات شروع کی۔ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اکیلا نہ چھوڑ بلکہ کوئی ایسا وارث عطا فرما جو میری اور یعقوب کے خاندان کی دینی روایات کا حامل ہو۔ انسان کو جو دنیا کی زندگی دی گئی ہے وہ ایک مختصر زندگی ہے۔ دیکھنے کو کہا جائے تو ہم آئے، شعور کی عمر کو پہنچے، اس میں فکر کی بھی ابتدا ہوئی، اخلاقی وجود کے لیے بھی ایک لائے عمل متعین ہوا، حصے جمالیات کی تسکین بھی مختلف پہلوؤں سے روبہ منزل ہوئی۔ انسانی شخصیت نے اپنا سفر شروع کیا۔ وہ سفر ہر ایک کو معلوم ہے 50 60 100 سال پر ختم ہو جانا ہے، اور جب ختم ہونا ہے تو ہمیں خاک کے حوالے کر دینا ہے۔ عزیز سے عزیز شخص بھی سپرد خاک ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے ہاں اٹھایا جائے گا تو ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ اس زندگی میں اگر داخل ہونے کے لیے کسی چیز کی فکر ہونی چاہیے تو وہ تزکیہ ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے، پیغمبروں نے منادی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کی بنیاد پر اس دنیا سے اپنی جنت کے افراد کا انتخاب کر رہا ہے۔ یعنی جو اصل اسکیم ہے وہ یہ ہے، اللہ کی جنت میں جو لوگ داخل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے علم و عمل کو پاکیزہ بنائیں، پیوریفائی کریں۔ دین کیا ہے؟ پاکیزگی کا لائے عمل، یعنی کیسے پاکیزہ بنائیں، اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس دنیا کے بارے میں تو ساری تگ و دو کا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ میں کوئی آلودہ نہ ہو جاؤں، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا۔ لیکن انسان کو اس دنیا کے ساتھ ایک وابستگی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، وہ اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر پاتا۔ جب جیتا ہے تو اس وقت بھی اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اپنے بعد کے بارے میں بھی بڑی مشکل سے آمادہ ہوتا ہے کہ بے پرواہ ہو جائے۔ چنانچہ نیکی اور خیر کے معاملے میں بھی یہ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں نے اگر کسی خیر کی بنیاد قائم کی ہے تو میرے بعد میرے وارث اس بنیاد پر کام کرتے رہیں، اس کو قائم رکھیں، اس کو ایک بڑے قصر کی تعمیر تک پہنچائیں۔ یہ خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی۔ اسی طرح سے جو لوگ شر کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنی وراثت کے معاملے میں متنبع رہتے ہیں، تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کی بھی یہ خواہش ہے۔ تو یہاں ایک پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی مقصد سے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے دعوت دی، میں نے لوگوں کو نیکی بتائی، میں نے ان کو تزکیہ اور پاکیزگی کی راہ دکھائی، تو اے پروردگار، کیا میں جب دنیا سے رخصت ہوں گا تو میری تاریخ مجھ پر ختم ہو جائے گی؟ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میری اس دعوت کا،
میرے اس مشن کا کسی کو وارث ہونا چاہیے، یہ دعا ہے۔ اور زکریہ پر بھی جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ قرآن مجید کا جو ایک خاص اسلوب ہے اس میں یہاں ایک حصہ حذف کر دیا ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرا کوئی وارث ہونا چاہیے، اس پر عطف کیا ہے، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ جہاں ابہام کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں ہم نکال دیتے ہیں، یہاں یہ واضح ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی کوئی ایسا وارث عطا فرما جو میری اور یعقوب کے خاندان کی دینی روایات کا حامل ہو۔ یہ ایک بڑا خاندان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کا انتخاب کیا ہے، خود فرمایا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا میں نے اپنی شہادت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اصطفیٰ کیا، ان کا انتخاب کیا۔ عربی زبان میں اس کو اصطفیٰ کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے، میں نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہم اس روایت اور اس ہدایت کے علمبردار ہیں، اور یعقوب کے خاندان کی یہی دینی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے، تو پروردگار کیا میری ذات پر اس کا انقطاع ہو جائے گا؟ مجھے ایسا وارث عطا فرما جو اس دعوت کو لے کر آگے چلے۔ سورہ مریم کی آیات 5-6 میں وضاحت ہے کہ حضرت زکریا کی بیوی بانجھ تھی، اور انہوں نے یہ دعا اس وقت کی جب وہ خود بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو چکے تھے۔ وہاں یہ سرگزشت تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے، سورہ مریم کا ہم اس سے پہلے مطالعہ کر چکے ہیں، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ پوری سرگزشت بیان ہوئی ہے کہ ان کو کیا مسئلہ درپیش تھا۔ بیوی بانجھ تھی اور خود بھی اس عمر کو پہنچ گئے تھے جہاں ساری توقعات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے بڑی دل سوزی کے ساتھ یہ دعا کی۔ یہاں تو اس دعا کے چند الفاظ ہیں، سورہ مریم میں یہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے بال سفید ہو گئے، اب تو ہڈیوں کے لیے بھی اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے اے پروردگار شاید رخصتی کا وقت قریب ہے، مجھے میرا وارث عطا فرما۔ تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے، یعنی پہلے انہوں نے اپنے لیے یہ دعا کی، اور پھر اس کے ساتھ ہی ذات باری کے بارے میں بھی اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ اس کی وضاحت میں میں نے لکھا ہے، یہ جملہ دعا کے ایک خاص پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں یہ دعا جو کر رہا ہوں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تیرے دین کی خدمت کی جو سعادت اس خاندان کو تیرے فضل سے حاصل رہی ہے، اس سے یہ خاندان محروم نہ رہ جائے۔ یعنی یہ بڑا شرف ہے جو ہمارے خاندان کو حاصل ہوا ہے۔ میری یہ آرزو ہے کہ یہ معاملہ کبھی منقطع نہ ہو۔ میرے بعد بظاہر نظر نہیں آ رہا، پروردگار تیری ہی بارگاہ میں اپنی عرضداشت پیش کر رہا ہوں، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کون کسی دعوت کا وارث ہو سکتا ہے، تو جس کو چاہے گا اٹھا دے گا۔ ہو سکتا ہے تیری حکمت کسی اور خاندان کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن یہ بندہ عاجز تو درخواست کر سکتا ہے کہ یعقوب کے خاندان میں جو روایت چلی آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ اس کا آخری آدمی اب زکریا ہی تھا، اس کو میرے ہاں جاری رکھ، اس سے یہ خاندان محروم نہ رہ جائے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ تو جس کو چاہے گا اس خدمت کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی تیری دعوت، تیری ہدایت وہ تیرے منشا پر ہے،
تو چاہے تو جیسے کہ سیدنا مسیح نے کہا پتھروں کے نیچے سے ابراہیم پیدا کر دے، لیکن یہ بندہ عاجز جو شرف مجھے اور میرے خاندان کو حاصل رہا ہے اس کے تسلسل کی درخواست کر رہا ہے۔ یہ مضمون ہے جو اس آخری جملے میں چھپا ہوا ہے، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ، پھر اس کی یہ دعا ہم نے قبول کی۔ اللہ تعالیٰ جو بڑے اور اعلیٰ مقاصد کی دعائیں ہیں ان کو بالعموم شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ اس سے پیچھے بھی اس طرح کی دعاؤں کا حوالہ دیا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشوں کو دعا بنا کے دعا پر دعا کرتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کر دیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں چونکہ انسان کسی قاعدے ضابطے پر نہیں مانگ رہا ہوتا تو بعض چیزیں مؤخر کر دی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کا اجر عطا فرما دیں گے، وہ ضروری نہیں کہ یہاں قبول ہوں۔ دوسری نوعیت کی دعائیں یہ ہیں جس میں آپ اپنے سامنے کوئی بڑا مقصد رکھتے ہیں۔ اسی ذیل میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ہدایت کی دعا ہے۔ ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جو لوازم ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں، جو اس کے پری ریکویزٹس ہیں، وہ اگر کوئی بندہ پورے کر دے تو ہدایت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ انسان جیسے ہی ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کے فرشتے اس کی قبولیت کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دینی خدمت کی دعائیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو خدمت کا موضوع بنایا ہے، اس کے لیے زندگی بسر کی ہے، اس میں اسی دین کے لیے نہ کہ اپنے لیے، اسی خدمت کے لیے نہ کہ اپنے یا اپنی ذات کے لیے کوئی دعا کی ہے، کوئی چیز مانگی ہے، تو یہی طریقہ ہے کہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور بس اجابت در رحمت سے استقبال کے لیے آ جاتی ہے۔ پھر اس کی یہ دعا ہم نے قبول کی۔ چنانچہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ دعا ایک اعلیٰ دینی مقصد کے لیے تھی، اس میں کوئی ذاتی خواہش نہیں تھی، اس لیے درخور قبول ٹھہری، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اور اس لیے بھی کہ اس کے لیے جو چیزیں لوازم کی حیثیت رکھتی تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ جس بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اس نے اپنی زندگی اس مقصد کے لیے وقف رکھی، اس کو کاروبار نہیں بنایا، اس سے کوئی دنیوی مقاصد حاصل کرنے نہیں چاہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی اس کو صحیح جذبے سے خیر خواہی کے ساتھ پورا کیا۔ یہ چیز ہے جو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقصد کے لیے کی جانے والی دعاؤں کے باب میں اسے مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے۔ اس میں یہ چند لفظوں کی دعا بھی کافی ہو جاتی ہے، یہ زبان پر نہ آئے، یہ دل میں تمنا بن کے اٹھے، یہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس دنیا میں جن لوگوں کو بھی دین کا کام کرنے کی توفیق ہوئی ہے ان سب کا تجربہ ہے۔ یہاں پر بھی اسی کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کر لیا، اور ووہبنا لہ یحییٰ، یعنی دنیا میں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں قانون کے مطابق، ایک تو وہ ہے جو بندے نے کرنی ہے، ایک جو قانون کے مطابق، دنیا ایک قانون پر چل رہی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ایک عمر ہے، اس میں انسان کی صحت تندرستی ہے، اس میں اس کا دعا کرنے کے ساتھ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہونا ہے، یہ ظاہر ہے کہ وہ طبعی قوانین ہیں جن کے تحت معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا ہے کہ اس طرح کی دعاؤں میں ہم اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بانجھ بیوی کو بھلا چنگا کر دیا،
اور اس کی بیوی کو اس کے لیے بھلا چنگا کر دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. کیوں کر دیا؟ یعنی ایسی کیا بات ہو گئی کہ ایک بندہ مومن نے دعا کی، دینی خدمت کے لیے وراثت کی دعا کی، اور سارے قوانین تبدیل کر دیے، ایک معجزہ صادر ہو گیا. فرمایا کہ کیا خیال ہے، یہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ ہیں اصل میں دین کی خدمت کرنے والوں کے اوصاف. وہ دنیا کو دھمکیاں دینے کے لیے نہیں آتے، وہ انہیں جبر کا نشانہ بنانے کے لیے نہیں اٹھائے جاتے، وہ لوگوں کے لیے مصیبت اور تکلیف نہیں بنتے. وہ کس طرح کی شخصیت لے کے آتے ہیں، یہ اس کی چند لفظوں میں تصویر کھینچتی ہے. فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، یعنی یہ اپنے وجود میں سابقون تھے، جو نیکی اور خیرات کے معاملے میں سب سے بڑا مرتبہ ہے. قرآن مجید نے صحابہ کی جماعت کے بارے میں بتایا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ مرتبے کے حامل کون لوگ تھے؟ السابقون. وہ جنہوں نے دین میں، دین کے علم میں، پیغمبر کی دعوت کا ساتھ دینے میں سبقت کی، یعنی بغیر کسی تردد کے آگے بڑھے اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. تو یہاں پر بھی وہی لفظ اختیار کیا ہے، یعنی سابقون کہا جائے یا سارعون کہا جائے ایک ہی مدعا ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، یعنی اگر آج تک زکریا تک ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت کرنے کی توفیق دی ہے تو یہ ایسے ہی نہیں دے دی، یہ نیکی کے اور خیر کے کاموں میں سب سے آگے رہنے والوں میں سے ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا. اور امید و بیم کی ہر حالت میں ہم کو پکارتے تھے، یعنی کسی اور دروازے پر انہوں نے کبھی دستک نہیں دی. امید یعنی جس میں کوئی خیر مانگا جاتا ہے اور انسان شکر کے لیے درخواست کرتا ہے، پہلے اللہ دے دیتا ہے، پھر مزید کے لیے درخواست کی جاتی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ پیچھے دیا گیا تو آگے کے لیے بھی امید ہوتی ہے. اور بیم یعنی جب پیچھے کوئی مصیبت گزری ہے، تکلیف گزری ہے، نا امیدی کی سی کیفیت ہے، اس میں بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان دونوں حالتوں میں، یعنی خواہ خوف کی حالت ہے اور خواہ امن کی حالت ہے، خواہ شکر کا مقام ہے یا صبر کا مقام ہے، وہ صرف اسی کو پکارتے ہیں. ان کا داتا وہی، ان کا مشکل کشا وہی، ان کا فیض بخش وہی. وہ اسی کے دروازے سے لگے رہتے ہیں. کسی اور دروازے پر دستک دینا، کسی اور دہلیز پر جا کر بیٹھنا، یہ اپنی اہانت سمجھتے ہیں. وہ اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں. تو یہ دوسری بات بیان کی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور ہمارے آگے صرف گندہ رہنے والے تھے. ہمارے آگے صرف گندہ رہنے والے تھے، یعنی ان میں کبھی کوئی استکبار نہیں پیدا ہوا، نہ علم کا، نہ خدمت کا، نہ خاندان کا، نہ پس منظر کا، نہ روایت کا. کبھی کوئی استکبار ان کے قریب نہیں پھٹکا. وہ ہمارے سامنے اپنا سر جھکائے رکھنے والے تھے. اور ظاہر ہے کہ سر جھکانے کا خاص اس پہلو سے سب سے بڑا موقع اس وقت آتا ہے جب اس طرح کے لوگوں کے سامنے کوئی نقد آ جاتا ہے، کوئی تنقید آتی ہے، کوئی ان کی غلطی بتاتا ہے. تو وہ اگر حق کے سچے ماننے والے ہیں تو وہ پل نہیں پڑتے، بلکہ اس بات پر غور کرتے ہیں. وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ معاملہ نہیں ہوتا. وہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، بات کو سنتے ہیں،
اس کو سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں اور سمجھ میں آ جائے تو بے تکلف اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ سرفگندگی ہے، یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ نماز میں سر اپنے پروردگار کے سامنے رکھ دیا، نہیں، دل بھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، روح بھی اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور تمام چیزوں میں وہی ملجا اور وہی پاوا ہے۔ اس کو واضح کیا۔ اس میں دیکھ لیجئے، نہایت مختصر لفظوں میں 3 نکات کی صورت میں استدلال کر کے بتا دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں ہم اس باب میں کبھی رد نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم نے زکریا کی دعا بھی سن لی اور ہم نے اس کے لیے اپنے قانون کو بھی تبدیل کر دیا اور یحییٰ عطا فرما دیا۔ اس آخری جملے کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یعنی خدا کے خالص بندے تھے، ان کی دعا اگر قبول ہوئی تو اس لیے کہ خدا کے خالص بندے تھے، ان کا کردار منافقانہ یا مشرکانہ نہیں تھا۔ یہ دونوں چیزیں بہت تنبیہ کی چیزیں ہیں، یعنی انسان اپنی پوری زندگی میں، اپنی پوری دعوت میں، اپنے پورے پیغام میں، اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں کبھی شرک کو یا کسی مشرکانہ رویے کو بھی اپنے قریب نہ آنے دے۔ اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے تعلق، اللہ کی بارگاہ میں عرض معروض، شکر کی حالت میں بھی اسی کا دروازہ اور صبر کے مقام پر بھی اسی کا دروازہ۔ مشرکانہ رویے بعض اوقات بظاہر شرک نہیں ہوتے، لیکن ان میں شرک کی روح پائی جاتی ہے۔ میں نے جہاں شرک کا باب اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے، وہاں پہلے شرک کی تعریف کی ہے، پھر اس کے اطلاقات بتائے ہیں، اور پھر آخر میں روایتوں کی روشنی میں رسالت مآب نے وضاحت کی ہے، بعض موقعوں پر مشرکانہ رویوں کی نشاندہی کی ہے۔ وہ مختصر سا باب ہے، اس کو اگر پڑھ لیجئے، اس کتاب کے اخلاقیات کے باب میں ہے، اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیا رویے ہیں جن کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح منافقت ہے، یعنی آدمی ہے کچھ، دوسروں کو کچھ دکھاتا ہے۔ اس کا دین، اس کا ایمان، اس نے جس شعبے کو اختیار کیا ہے، وہ جو خدمات انجام دے رہا ہے، ان سب میں مخلص نہیں ہے، خالص نہیں ہے۔ خلوص کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے سرفرازی کے لیے، پذیرائی کے لیے، اپنے رب کے سامنے بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے یہ سب کر رہا ہو، اور دوسری جانب یہ کہ انسانوں کے معاملے میں بھی اس کا رویہ کسی انتقام کا، کسی برتری کو قائم کرنے کا نہیں، بلکہ خیر خواہی کا ہو، جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ الدین والنصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، اور اس میں دیکھیے کیا کہا گیا ہے، للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین، خیر خواہی اللہ کے لیے بھی، اللہ کے رسول کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیڈروں، رہنماؤں اور زعماء کے لیے بھی، سب کے لیے خیر خواہی۔ تو یہ کہا کہ ان کا رویہ نہ منافقانہ تھا نہ مشرکانہ۔ یہ زکریا علیہ السلام کے خاص اہل بیت اور ان سے وابستہ لوگوں کا ذکر ہے، یعنی اس خاندان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ان میں کیا صفات ہیں جس کی بنا پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یہ سب عطا فرما دیا۔ اس سے یہ بھی واضح کر دیا کہ محض تعلق کوئی چیز نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اس تعلق کا رشتہ جس بنیاد پر قائم ہے، یعنی خیرات میں سبقت، خدا کے سامنے سرفگندگی اور اسی کو پکارنا، اس میں کیا چیز ہے۔ ان کے بنی اعمام اس کے مصداق نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے جو خاندانی میں ان کی بعض بھائی ہیں، یعنی رشتے کے بھائی، وہ اس کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ ان کی حالت جیسی کچھ تھی وہ سورہ مریم میں بیان ہو چکی ہے، یعنی یہاں جو ارشاد فرمایا ہے تو یہ در حقیقت خاص ان کے اہل بیت اور ان سے وابستہ لوگوں کا ذکر ہے۔
اور خاتمہ اس پر کیا کہ وہ ہمارے سامنے طرف گندہ رہنے والے تھے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔